میئر ضمانت کا طالب، خواجہ اظہار الحسن کی ضمانت میں توسیع۔ کیا رائے بند میں نون لیگ اور تحریک انصاف میں تصادم ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری مرحلے میں، دہشت گرد پھر سے سفارہ ہونے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان۔ ناظرین، گزشتہ روز جو کچھ کراچی میں ہوا اس کے بعد تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خواجہ اظہار کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ وسیم اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے، جبکہ ابھی تازہ ترین بیان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے انٹروین کیا ہے سندھ حکومت کے معاملات میں، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہارون صاحب، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاق نے سندھ حکومت کو مجبور کیا کہ خواجہ اظہار کو رہا کیا جائے۔ یہ صحیح ہے، وزیر اعظم کے حکم کے بعد یہ سارا قصہ ہوا۔ دیکھیے، میں نے آج سارا دن اس پہ تحقیق میں گزارا جتنی میرے بس میں تھا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ، اور اس وقت ان کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے، پھر انہیں روکا جا سکتا تھا۔ دوسری دفعہ چھاپا مارا نا، روکا کیوں نہیں گیا؟ اور وہ بہت ہی، یعنی ان کے سینئر سے میں نے بات کی اور لوگوں سے بات کی، کراچی کے جرنلسٹوں سے، جتنے باخبر لوگ ہو سکتے تھے۔ عجیب بات اس میں معلوم ہوئی، یعنی جو بنیادی خرابی ہے وہ اس میں ہے۔ کل بھی مجھے اس کا تھوڑا سا شبہ ہوا تھا، لیکن آج پوری تحقیق کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو رینجرز کی لیڈرشپ ہے، اور یا کہنے چاہیے ملٹری لیڈرشپ، کیونکہ رینجرز تو مطلب فوج کے ہی افسر ہیں، اور سول قیادت میں رابطے کا بڑا فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ ویسے تو کیا راؤ انوار صاحب نے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک کیا تو بھی، غلط کیا تو بھی، اور وہ کانفیڈنٹ بھی بڑے نظر آیا، ظاہر ہے اپنے طور پر تنہا تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت انہوں نے اس کو سمجھا نہیں کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو بات صحیح ہے، اور ویسے وزیر اعظم کا نام ہی ہوتا ہے دخل، تو خان صاحب نے تو انہیں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے نا۔ وزیر اعظم یہ صوبائی معاملہ تھا، وزیر اعلیٰ اسے ہینڈل کر سکتے تھے۔ فائدہ اس کا ہوا ایم کیو ایم کو، اس کا مظلومیت کا تاثر ابھرا ہے، حالانکہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ مظلوم تو نہیں ہیں، وہ تو ظالم ہیں، اور ظالم کے صفاق ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں ایک سبق ہے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، سول کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب بدقسمتی کیا ہے کہ سول ادارے جو انہیں مضبوط تو بنایا نہیں جا رہا، ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی۔ پولیس کی حالت اتنی خراب ہے، یعنی فوج نے اس کی کچھ نہ کچھ مدد بھی کی بعض لحاظ سے، لیکن جب اب رول ہی فوج کو دے دیتے ہیں تو پولیس نرش تو نہیں کر سکتی نا، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ تو نہیں نہ ہو سکتی۔ یہ بہت سیریس سوال ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سول کا کام، سول کو 95 میں اسی پولیس کے ذریعے کراچی میں بدامنی پہ قابو پا لیا گیا تھا۔ اس نقطے کو ملٹری لیڈرشپ بھی نظر انداز کر رہی ہے، سول لیڈرشپ بھی نظر انداز کر رہی ہے، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے نا ٹھیک کرنے کی۔ حالانکہ جہاں کہیں آپ پولیس پہ واقعی بھروسہ کرتے ہیں، مثلا موٹر وے پہ آپ کرتے ہیں، موٹر وے پولیس ٹھیک کام کرتی ہے، اکا دکا بہت چھوٹا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا اس کا تو خیر پولیس سے کوئی تعلق، اس کے نااہلی سے تو تعلق نہیں ہو، تو فوجی افسروں نے اب بالکل چیزیں تفصیلات آ گئی اس میں زیادتی کی ہے۔ ہر ایک کو آپ کاروبار حکومت اس طرح چلتا ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے، جس طرح ایک چھوٹے سے دفتر میں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، نظام کے مطابق کام ہو۔ اب وہ خرابی اس میں بہت ہو گئی ہے، پیچیدگی پیدا ہو گئی، اور کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کی بھد اڑی، امریکی تبصرہ کر رہے ہیں، انڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، راؤ انوار نے پہلے متحدہ کے خلاف جب پریس کانفرنس کی تھی تب بھی وہ معطل ہوئے، اب انہوں نے متحدہ رہنما کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو بھی معطل ہو گئے۔ آپ کی تو تسلی ہو گئی ہوگی کہ متحدہ کا اثر و رسوخ ابھی باقی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کی دلجوئی کے لیے عرض کر دوں کہ راؤ انوار صاحب ہی تنہا کاروائیاں نہیں کر رہے، اور بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف۔ تو راؤ انوار صاحب ہی نے جب قانون کے مطابق کام کیا تو وسیم اختر صاحب کو گرفتار کیا، کوئی شور و غوغا ہوا؟
کچھ بھی نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا کہ جب وارنٹ ہوئے عدالت کے حکم پہ انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں، تو انہوں نے گرفتاری اپنی پیش کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ راؤ انوار صاحب نے حسب عادت ان سے کچھ ایسے الزامات منسوب کر دی اور ایسی باتیں منسوب کر دی کہ جناب انہوں نے ایک اعترافی بیان بھی جاری کر دیا ہے اور پھر یوں بھی کر دیا ہے اور وہ بھی کر دیا، چارج شیٹ بھی پیش کر دی گئی۔ اور پھر جب ایک ایسی اوپن اینڈڈ ایف آئی آر ہو جس میں کچھ نامعلوم لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جائے، تو ماشاءاللہ راؤ صاحب جیسے جو ایک آفسرز ہوتے ہیں نا پولیس کے ٹیلنٹڈ لوگ، ان کے پاس تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک اس فقیر تک کسی کو بھی اس میں رگیت دیں۔ تو پھر راؤ صاحب نے اپنا وہ کمال بھی دکھایا۔ آپ کو بھی کوئی خطرہ ہے راؤ صاحب سے؟ راؤ صاحب سے ہر شریف آدمی کو اور ہر قانون پسند شہری کو خطرہ ہے۔ اچھا ٹھیک، کیونکہ دوسری اور ایم کے ایم سے نہیں ہے، دوسری بات ایم کے ایم سے محفوظ ہے، ایم کے ایم بالکل قانون کی پابندی کرتی ہے۔ ایم کیو ایم تو دوسری سائیڈ پہ ہے نا، وہ تو عوام کی سائیڈ پہ، اسے تو قبول کرنا پڑے گا نا۔ اور پھر راؤ صاحب کے جو بھی کریں وہ قبول کر لینا چاہیے، جتنے ان کے کنیکشنز ہیں راؤ صاحب کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پھر سندھ حکومت کے اندر اور پھر باہر، اور اپنی چین آف کمانڈ کا تو انہوں نے کبھی دھیان لیا نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے لگایا ہوا ہے نا، انہیں نکال دیں۔ ہارون صاحب کبھی یہاں پہ کسی صوبے ملک میں، کبھی پاکستان میں مکمل طور پہ کسی کی حکومت ہوئی ہے؟ ایک ایسے آپ کو بھی نہیں پتا؟ ایک ایس ایس پی نہیں لگوا سکتا کوئی۔ ہارون صاحب پتہ کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے نا، اور تف ہے پھر اس حکومت پہ کہ ایس ایس پی بھی اگر دوسروں نے لگوانے ہیں اور ان کے کہنے پہ انہوں نے چلنا، کس لیے حکومت کر رہے ہیں؟ اپنے گھر جائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ شرم نہیں آتی ان کو حکومت کرتے ہوئے؟ سامنے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا، جب آپ کہیں گے تو ایس پی بھی لگ جائیں گے، آئی جی بھی لگ جائیں گے، سارا کچھ لگ جائے گا۔ تو خیر کیوں بھیا حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی اپنے گھر بیٹھے؟ اب حکومت یہ کیسی حکومت ہے کہ افسروں کا تقرر بھی جو ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں؟ یہ ملک کسی کے غلط ہاتھوں میں پڑ کے بالکل نہیں، خراب نہ ہو۔ بالکل نہیں۔ زرداری صاحب نے انہوں نے لگایا ہے اپنی کمزوریاں اور اپنے مفادات اور اپنے لالچ اور اپنے خوف آپ کو سمجھوتے پہ مجبور کرتے ہیں، ورنہ کسی کی کیا مجال ہے جی ایک ایس ایس پی لگوا دیں۔ خیر، تو بہرحال آپ راؤ صاحب کی طاقت کا اندازہ جیسے ہارون صاحب نے کہا ہے کہ خود اندازہ کر لینا کہ اس شخص کے گھر چھاپا مار رہے ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ تو بہرحال اب آپ اس میں راؤ صاحب کی فیٹ، راؤ صاحب سے چلیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا جیسے ہارون صاحب کہتے ہیں، انہوں نے ان سے جی مس کیلکولیشن ہو گئی۔ طاقت ہوتی تو پھر وہ جی راؤ اب تھوڑا بہت تو پھر طاقت وزیر اعلیٰ نے بھی دکھانی ہے نا، اس نے بھی تو دیکھیے مراد علی شاہ نے تقابل میں دیکھا جاتا ہے، آپ تو عجیب و غریب ہی فلسفے کس کے ساتھ تقابل میں دیکھیں راؤ انوار صاحب؟ ایم کے ایم کے ساتھ، جن سے بات تھے، جن کے ساتھ معاملہ انہوں نے کیا، انہوں نے 200 پولیس افسر قتل کیے ہیں۔ یہ واحد آدمی ہے بچا ہوا ان سے، اس کو بھی مار ڈالیں گے ویسے۔ ہارون صاحب مجھے ایک میں اچھا آپ تو مانیں گے نہیں، چونکہ آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ جو منفی فورسز ہیں پاکستانی سیاست میں ان کو ہر حال میں آپ نے ڈیفینڈ کرنا۔ اصل آپ نے پتہ نہیں مقصد اس کا کیا ہے۔ آپ مجھے کچھ بولنے کا موقع، عرض کرنے کا موقع دیں تو میں ابھی کون بول رہا تھا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ابھی ہے راؤ انوار پہ 5 منٹ کس نے تبرک کیا؟ نہیں میں بول رہا تھا ہارون صاحب وہ طاقتور آدمی ہے، وہ پاکستان کے قانون اور دستور سے بالاتر آدمی ہے، اس کو تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ذاتی جھگڑا ہے بات نہیں، میرا کیا ذاتی جھگڑا اس کے ساتھ ہو؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی 200 پولیس افسر یا 300 قتل یا 10,000 افراد جیسے آپ کہتے ہیں، اچھا بات یہ ہے قتل نہیں ہوئے، اور سن لیجئے کہ کیا کوئی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قتل کرنے کے فیصلے ہوئے؟ جی نہیں، الطاف حسین نے اپنے عسکری ونگ سے کہا ہے کہ ہر یار یہ کیا دلیل ہے؟ ہر قتل ایک سازش ہوتا ہے۔ یہ کیا طرز گفتگو ہے؟ دیکھیے ہارون صاحب بات یہ کیا استدلال ہے یار؟ 10,000 آدمی مر گئے، آپ دلیل تو سن ہی نہیں رہے۔ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 300 قتل ہیں یا وہ 1,000 قتل ہے یا 10,000 قتل، کمال ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے 1,000 چوزے میں مر جائیں تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایک کو چننا پڑے گا، ایک ایک کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا، یہ جنگ نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے یہ ملک کے اندر معاملہ ہے۔ ایک منٹ الجھائیں نہیں معاملے کو، یہ جیسے شیخوپورہ کے وکیل، قصبات کے وکیل الجھاتے ہیں نا چیزوں کو، الجھایا نہیں جیسے آپ جنگ اور اندرونی امن و امان کے معاملے کو برابر قرار دے رہے ہیں، میں تو وہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں آپ کچھ بھی نہیں واضح کر رہے، آپ الجھنے پیدا کر رہے ہیں۔ 200 آدمیوں کو قتل کیا گیا، ایم کیو ایم پہ اس کا الزام ہے، کسی اور پہ اس کا الزام نہیں۔ ایم کیو ایم کیا ہے؟ کسی اور پہ اس کا الزام نہیں۔ ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے، اس کا ایک سر اور لعنت کہتا ہے، اس کا کوئی اب سربراہ نہیں، اس کو نہیں وہی ہے، سب سربراہ اب بھی وہی ہے، بنایا اس نے، پہچانی اس کے نام سے جاتی ہے۔ ان کا نعرہ یہ تھا منزل نہیں ہمیں قائد چاہیے۔
اور قائد کا جو غدار ہے یعنی جو اس سے اختلاف کرے وہ موت کا حقدار۔ اچھا ایم کے ایم کو ملنے والے جو لاکھوں ووٹ ہے ان کو بھی آپ کسی جگہ نہیں وہ رکھتے؟ ووٹ یار اپنی جگہ ووٹوں سے کیا دن رات ہو جاتا ہے، رات دن ہو جاتی ہے، ایم کے ایم کے جو ایک آدمی کو ووٹ ملے، ایم پی ایز ہیں، یہ ووٹ کا آپ نے عجیب فلسفہ تراشا ہوا۔ کل کو الطاف حسین کہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، سجدہ آج سے مجھے کیا کریں، یہ کوئی الیکٹڈ آدمی کہے الطاف حسین کو چھوڑیں، تو آپ کہیں گے یہ الیکٹڈ آدمی کو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک غلطی کی مائنس ہو گیا نا، ایک غلطی کی مائنس ہو گیا۔ کل کو کوئی حکمران، دنیا کا کوئی حکمران یہ کہ مجھے سجدہ کیا کرو، جیسے پرانے بادشاہوں کے دربار میں سجدہ کیا جاتا، چونکہ وہ الیکٹڈ ہے لہذا یہ بات بھی ٹھیک ہوگی۔ الیکٹڈ آدمی کوئی جھک مارتا رہے وہ ٹھیک ہے، ہم تو عمل کو دیکھتے ہیں، یہ عمل ٹھیک ہے یہ عمل غلط ہے، ووٹ اس میں کہاں سے آ گئے؟ آپ ایک مستقبل کے مفروضے پر بات کر رہے ہیں جو محال ہے، اور جمہوریت کی 800 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی جمہوری حکمران نے اس طرح کی حماقت نہیں کی۔ نواز شریف اپنے گھر کے گھر 70 کروڑ روپے کی چار دیواری بنا لیتا ہے، آپ کہتے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ووٹ لیے ہوئے ہیں، کو آگ اگلنا شروع کر دیں۔ ہارون صاحب کل اس معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچے، جھک ماری۔ کام جو بھی کرنا ہو اس کا ایک قاعدہ کرینہ اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں سبق یہ ہے ہر کام جو ہے ایک حکمت سے کیا جاتا ہے، جب وہ حکمت کو آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پیچیدگی پیدا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تھا، ایک چھاپا مارا نا، اسی وقت یہ جو سندھ کا چیف منسٹر ہے جس کے پاس بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ہے اور بڑا متحرک کہتے ہیں، بڑا وائز چیف منسٹر ہے، اسی وقت جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے نا۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی میسیج دیا گیا تھا، ممکن ہے دیا بھی گیا ہو، میسیج کیا دیا جاتا اسی وقت، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس نے کیا تو کسی کے کہنے پہ کیا، اسی وقت اس کو روک دیا جاتا کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نا۔ واقعات کی ترتیب تھوڑی سی اب میں آپ کو عرض کروں، پہلے ایس ایچ او نے چھاپا مارا سوراب گوٹ کے، جب اس نے چھاپا مارا اور اس کو تو معطل کر دیا گیا دین اینڈ دیئر، اس کے بعد تو یہ طے شدہ بات تھی، پولیس کا ایک نام ہے کہ جناب اب چھاپا نہیں مار رہا یہاں پہ، لیکن راؤ صاحب تو پھر ایک بڑے افسر ہیں اور پھر ان کے ٹینٹیکلز ہیں، پھر ان کے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کے زور پہ تو وہ کراچی میں دندناتے ہوئے گھس گئے۔ حکومت کو کیا کہیے کہ جو ایک ایس ایس پی کے سامنے عاجز ہے، یہ ایک بیٹھی ہوئی کس لیے ہے؟ ایس ایس پی کے سامنے یہ حکومت اپنے گھر جائے، یہ کیا حکومت ہے؟ یعنی مجھے اگر یہ کہا جائے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، میں ایک سسٹم کا حصہ ملازم ہوں، اس کی تنخواہ لیتا ہوں، مجھے یہ کہا جائے آپ ایک چٹ دی جائے گی یہ آپ پڑھ کے سنائیں گے، تو مجھے کہنے فرض کیجئے تو مجھے یہ کہنا چاہیے صاحب میں تو نہیں کر سکتا، یہ کام کوئی اور کر لے، اس لیے کہ مجھے تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے، مجھے تو یہ پروگرام اس لیے کرنا ہے کہ میں رائے دوں ایمانداری سے، لیکن اپنی رائے دوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس کے باوجود حکومت کرتے ہیں اس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ؟ بس یہ بیچارے ایسے ہی غریب لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے۔ حبیب صاحب کل جو کارروائی راؤ انوار نے کی، اگر یہی کارروائی راؤ انوار کی جگہ کوئی اور پولیس افسر کرتا تو کیا صورتحال ایسی ہوتی؟ دیکھیے اول تو کوئی پولیس افسر اتنا طاقتور کراچی کی پولیس میں ہے ہی نہیں جس کے اتنے تعلقات ہوں اور وہ اپنی چین آف کمانڈ سے باہر جا کے اس طرح قانون کا مذاق اڑائے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے کسی کے گھر میں گھس جائے۔ یعنی اپنی تو لہٰذا یہ تو کسی نے کوئی کرنا نہیں، یہ راؤ صاحب کا ہی کام تھا، یہ راؤ صاحب ہی کر سکتے تھے۔ دوسری بات جہاں سے بات چلی تھی کہ جناب وزیر اعظم نے بڑی مداخلت کر دی جی صوبے کے معاملے میں، اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کیا کیا، یہ میں آپ کو اب بربناء اطلاع بتا رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی کیا کیا، وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک خبر دیکھی کہ جناب سندھ اسمبلی کے جو قائد حزب اختلاف ہیں انہیں ایک شخص نے، ایک افسر نے اٹھا لیا پولیس نے۔ اچھا اس میں ایک لیگل پوائنٹ ہے، لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ جناب جب آپ نے کسی بھی ممبر کو اٹھانا ہے تو اس سے پہلے کچھ آپ نے پروسیجرز کرنے ہیں، نہیں ہے اس سے پہلے کچھ پروسیجرز کرنے ہیں۔ یہ میرے موبائل میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، گرفتاری کے بعد اطلاع دینی ہے۔ اچھا چلیے یہی کرنی ہے، کچھ بھی ہے۔ اچھا اب اس پروسیجر کو کیا فالو کیا گیا بعد میں یا پہلے؟ کیونکہ ساتھ ہی اسی وقت سپیکر نے تو یہ کہہ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو پھر وزیر اعظم نے چیف منسٹر کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کی نگرانی میں آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا اور اس کے بعد جو وزیر اعظم نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔
اب یہ بتائیے یہ ہے وہ مداخلت، قانون کی اپنی انٹرپریٹیشن بھی کر دینا انہوں نے. اچھا جو کچھ ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اسپیکر سے اجازت لیجیے، کہیں لکھا ہوا ہے. اچھا ہارون صاحب یہ غلط ہو سکتی ہے نا، چلے بعد میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعد میں اس کا کیا کام ہے بعد میں بھی تو کسی کو. اچھا ہارون صاحب صوبے کا معاملہ ہے، صوبہ کرے یہی کرتا ہے. اچھا ہارون صاحب ایک بات بتائیں، وزیر اعظم کا اگر مجھ سے صوبہ ظلم کرے تو میں کس کی طرف دیکھوں گا؟ او بھائی ظلم تو بعد میں ہوتا نا، آپ تو ہوا یا نہیں ہوا. آپ پیسے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھا. سارے اتنے ادارے ہیں یار، عدالتیں میں نے اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھا، میں نے کس طرف دیکھا؟ اچھا آپ سن رہے تھے وزیر اعظم جب ٹیلی فون کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے؟ آپ کو کسی نے بتایا؟ ہارون صاحب میں تو رپورٹر ہوں نا، مجھے تو کوئی بتایا نا. ہارون صاحب میں چھوڑ دے اعتبار کر لوں کہ ایسا ہی ہوا تھا. اچھا آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تھوڑی دیر بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ 8 بج جائیں گے، آپ اس کے لیے کیسے اعتماد کریں گے؟ نہیں بھائی کس نے آپ کو رپورٹر ہے، آپ کو بتایا کس نے؟ آپ کو انڈیپینڈنٹ سورس تو نہیں ہے. میرا کیوں نہیں ڈیپینڈنٹ سورس؟ آپ میرے سورس کو چیلنج کریں. واہ ہارون صاحب میری معلومات کا چیلنج کریں. ہارون صاحب میرے اپنے سورسز کے میں خود ذمہ داری لیتا ہوں اور یہاں پہ جو بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے کرتا ہوں. ذمہ داری کا مسئلہ نہیں، میں کبھی اپنے سورس میں کبھی اپنے سورسز ڈسکلوز نہیں کروں گا. کس طرف جا رہے ہیں یار؟ بحث کو آپ میرے حقائق کو چیلنج کر رہے ہیں، بحث کو الجھا کیوں رہے ہیں؟ آپ میرے حقائق کو چیلنج کر رہے ہیں، حضور آپ کر رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا نا. جی وزیر اعظم نے کہا. آپ کو بتایا کس نے؟ انہی نے بتایا. ہارون صاحب آگے بڑھیں. ہارون صاحب امریکیوں کو بھی بڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے کراچی کی صورتحال پہ. جان کربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہے، برطانیہ کو انٹرسٹ ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ 6 سال گزر چکے، الطاف حسین پہ جتنے مقدمے ہیں ان میں پیش رفتی نہیں ہوتی. یہ دنیا کی بیسٹ پولیس ہے. کتنے وہ فگرز کل چھپے ہوئے تھے ڈان میں، کتنے ہزار آدمیوں سے بات ہو چکی ہے، کتنی ہزار گواہیاں ہو چکی ہیں، کتنے بے شمار انٹرویو ہو چکے ہیں، کتنے کوئی 6-7 ہزار کاغذ لکھے جا چکے ہیں. پیش رفت نہیں ہوتی. امریکیوں کو انٹرسٹ ہے. امریکہ اور برطانیہ اور بھارت ایک معاملے میں متفق ہیں. بھارت تو خیر پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے. اس واحد اسلامی ملک کو جو ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کو کمزور اور محتاج رکھا جائے. اگر یہ معاشی طور پر بھی طاقتور ہو جائے، اگر یہاں استحکام ہو جائے اور سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے کام کرے اور روز کے جھگڑے نہ ہوں اور منمانیاں نہ کریں حکومتیں اور چیزیں کسی نظام اور قرینے سے چلیں، یہ ایک معاشی قوت بن جائے جس کا کہ بڑا پوٹینشل ہے. ایگریکلچر میں ہے، کان کنی میں ہے، انڈسٹری میں، ہر کہیں ہے. ٹھیک. تو یہ تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے درد سر ہوگا. اس خطے میں وہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے. یہ تو آزادی سے فیصلے کر رہا ہوگا اپنی خود مختاری کے ساتھ، تو ان کا انٹرسٹ ہے. اچھا حبیب صاحب، وسیم اختر صاحب کے لہجے میں اور الفاظ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈی جی رینجرز ہمارے بڑے ہیں اور مل کر بیٹھیں، مسئلے کا حل نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی شہر کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے مفاد میں کہ آپ اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر کے میئر کو آپ نے گرفتار کیا ہو اور اس کو آپ ضمانت بھی نہ دے رہے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ججز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہماری سیاسی حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اور نہ تو ججز کو پولیس افسر بن کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں بھاگ جائے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وسیم اختر کہیں نہیں بھاگتا. آپ اس کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر لیں نا کہ وسیم اختر کو کہیں جی اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں، آپ ملک سے باہر نہ جا سکیں. یہی ہو سکتا ہے نا. ملک کے اندر تو آپ کی اتنی آنکھیں ہیں کہ آپ کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. اور وسیم اختر کوئی ایسے نامعلوم شخصیت کے مالک بھی نہیں ہے کہ جناب پکڑیں دوبارہ ان کا سراغ نہ مل سکے. وہ کراچی کے میئر ہیں. دیکھیے آپ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام جو ہے نا وہ صرف سیاسی حکومتوں پر بھی نہیں، اس ملک کے عوام پر، تجزیہ کاروں پر، اینکرز پر اور عدالتوں پر بھی فرض ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اسے اس کا استحقاق ملے. ہارون صاحب آپ کو اب بات یہ ہے یہ مینڈیٹ کی یہ کیا تشریح ہے جو یہ روز کرتے ہیں؟ ہارون صاحب آپ کو یعنی جو لگتا ہے ووٹ لے لے، کونسلر کو 7 قتل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ایم پی کو 100 کا ہونا چاہیے، ایم این اے کو 300 کا ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو 3 لاکھ کا ہونا چاہیے. ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے ان کی یہ خواہش پگڑی اچھالنے کا مینڈیٹ ٹی وی والوں کو دے دیتے ہیں؟ کوئی اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے وسیم اختر صاحب کی ضمانت کی خواہش ناجائز ہے؟
ضمانت ایک مقدمہ ہی ہوگا جی، وہ تفصیلات میں جائے گا، ایک ایک ہی ہوگا، ایک ایک کریں، لیکن کوئی اس کا ذمہ دار ہے نا۔ آپ کو لگتا ہے وسیم اختر صاحب کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں، اگر قانون کہتا ہے کہ ان کی ضمانت ہونی چاہیے تو ہو جانی چاہیے، اور اگر قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی، یہ فیصلہ عدالت کرے گی، عدالت کو تو یہ حکم دے سکتے ہیں نا۔ لیکن وہ میں تو ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ واضح کر سکتا ہوں، پولیس افسروں کی طرح کام کرے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر وہ پورا کیس دیکھو، فرض کیجئے، یہ تو انہوں نے تو ججمنٹ دے دی نا اس پہ کہ جب نہیں چاہیے، عدالت غلط کر رہی ہے۔ اگر وہ میں پورا کیس پڑھوں ڈیٹیل کے ساتھ تو ممکن ہے میں کوئی رائے قائم کر سکوں، اگرچہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں قانون کو اتنا نہیں سمجھتا، مگر مشورے سے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ تو اس طرح تھوڑی ہے کہ جس آدمی کے پاس جو الیکٹڈ آدمی ہے اس کی جیب میں قتل کا لائسنس ہے، وہ ہم سب کو مار ڈالے، جو چاہے کرتا پھر۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، قانون سب کے لیے ہے، اور بلکہ انہیں زیادہ پابندی کرنی چاہیے، اور اگر قانون میں گنجائش ہے اس کی ضمانت کی تو ضرور ہو جانی چاہیے، مگر یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ آف کورس یہ فیصلہ عدالت میں ہی ہونا ہے، ہم تو صرف وضاحت ہی کر سکتے ہیں قانون۔ ہم آگے بڑھائیں گے ناظرین، یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، اور آپ کو یہاں پر تازہ ترین اپڈیٹ یہ بھی دے دیں کہ ڈی آئی جی ایسٹ کامران فضل کو جو ان کی خدمات وفاق کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ بھی اب واپس لے لیا گیا ہے۔ حبیب صاحب کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیے، یہ جو کامران فضل صاحب ہے نا، اب یہ دو مختلف الائنمنٹ ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے جب بھی آپ کسی جگہ پر ایک سے زیادہ اداروں کو ایک ہی کام سونپ دیتے ہیں، جیسے کراچی کے کیس میں رینجرز اور پولیس اور سارے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس میں اس طرح کی الائنمنٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب کراچی میں جو کامران فضل صاحب ہیں، ان کی الائنمنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ایک دستے راست کے ساتھ کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ان کے کہنے پر ہی ہوئے تھے، اور ان کی جو موجودہ اپائنٹمنٹ ہے اور اسی وجہ سے کی گئی تھی۔ اب چونکہ ان کی اپائنٹمنٹ کے پیچھے ایک پولیٹیکل پریشر ہے، اور یہ پریشر بالکل راؤ انوار سے بالکل الگ طرح کا پریشر ہے، یہ خالصتاً پولیٹیکل ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر کریٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں کامران فضل صاحب جو ہیں وہ پروبیبلی دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ یہ فیصلہ شاید واپس لے لیں۔ اچھا، لیکن جو راؤ انوار والا کیس ہے وہ اس کے پیرلل نہیں ہے، ان کا پریشر پولیٹیکل نہیں ہے، تو ان کا پریشر جو ہے بس آپ یوں سمجھیے کہ میں تو چونکہ میری تو زبان جلتی ہے، آپ کا اور ہارون صاحب کا جو کہ پریشر ہے، اچھا، تو یہ راؤ انوار صاحب کو کی بحالی پہ جو پولیٹیکل پریشر ہے نا، وہ تو ہے مقدس، وہ چونکہ اس کے پاس ووٹ ہے، قتل کا لائسنس ہے، باقی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، چھوٹی موٹی بے قاعدگی، چھوٹے موٹے جرائم، ریاکاری، منافقت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو غیر پولیٹیکل ہے، چاہے وہ پوری ٹیررزم کے خلاف، جس کو غیر پولیٹیکل کہہ رہے ہیں، نان پولیٹیکل کہہ رہے ہیں، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے فائٹ کیا، ملک کو انہوں نے بچا رکھا۔ اچھا ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ جو ہے قابل ملامت ہے۔ ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب رائے مارچ کے لیے تیار ہیں، اور نون لیگ کی ڈنڈا بردار فورس بھی تیار ہو چکی ہے، وہ کہہ رہے ہیں رائیونڈ آؤ گے تو ڈنڈے کھاؤ گے، یہ نعرہ بھی وہ لگا رہے ہیں، تصادم ہو سکتا ہے؟ میں تو صبح سے اس پہ سوچ رہا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آتا یہ خبر۔ وہ امراء القیس کا ایک مصرع ہے، اس کے والد کے انتقال کی خبر دی گئی تو اس نے کہا خبر ایسی آئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا۔ یعنی یہ کیسے کر سکتی ہے نون لیگ کہ وہ ڈنڈا بردار کھڑے کر دے کہیں، یا دھمکیاں دے؟ میں تو اس طرف مائل ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، نہ سمجھی کی بات ہے بہت ہی، اگر اس کو احمقانہ نہ بھی کہا جائے تو نہ سمجھی کی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10,000 20,000 30,000 آدمی، حد سے حد جو ماحول نہیں ہے زیادہ، بہت بڑی تعداد کے جمع ہونے کا، کراچی میں بھی جلسہ بڑا نہیں ہوا، جو مظاہرے اس میں بھی تعداد کوئی غیر معمولی نہیں تھی، اگرچہ ووٹ بڑے ہیں ایسا لگتا ہے تحریک انصاف کا۔ لیکن لوگ چاہتے تو تھے کہ خان صاحب کراچی جائیں، اور وہ گئے نہیں، وہ تو گئے، ٹھیک کیا، اچھا کہ ان کا رائٹ ہے، اس میں تو گئے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے۔ 10 20 30 ہزار آدمی، وہ جو ڈیرہ اڈا اس جگہ کا نام ہے، اڈا پلاٹ، اڈا پلاٹ، وہ ڈیرہ اڈا تو ملتان میں جی۔ یہ جو اگر آپ نے یہ چوک دیکھا ہو لبرٹی کا، دیکھا یہ ظاہر بہت بڑا چوک ہے، تو وہاں وہ جمع ہوں گے، اور وہ 2 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کچھ اس میں کوریج ہو جائے گی، چند دن اس کا امپیکٹ رہے گا، کچھ امپیکٹ تو ہوگا ظاہر ہے، سب چند دن رہے گا، لیکن چند دن رہے گا، پھر تو نئے وہ کرنا پڑتا ہے، نئے ایشوز آ جاتے ہیں نا، اور چیزیں آ جاتی ہیں، امپیکٹ تو اس کا ویسے ہو ہی چکا ہے کچھ نہ کچھ، آلریڈی بھی ہے۔ لیکن اگر وہاں لڑائی ہو رہی ہو اور مسلم لیگی ان پہ حملے کر رہے ہیں اور وہ جواب میں مسلم لیگی پہ حملے کر رہے ہوں، تو اس سے تو فائدہ حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی،
اور آپ کسی جلوس کو روک کیسے سکتے ہیں کہ قانونی ایکٹیویٹی ہے؟ میرے نہیں خیال کہ ایسا کرے، نہ کبھی نون ڈی نے ایسا کیا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو بہت ہی افسوسناک اور بہت بڑی غلطی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا۔ وہ خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جو ان کا لب لہجہ اپنا موقف شدت سے بیان کرے، مگر نہ شائستہ نہ ہو، جو کہ وہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اور ان کو بھی یہ چاہیے، دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب کا کمال ہے، وہ رشتہ دار ہے، اس کو وزیر بنا دیا عابد شیر علی۔ کوئی آدمی وزیر کیا، اس کو تو کسی دفتر میں کلرک نہیں رکھا جا سکتا جو اس کی زبان ہے، وہ تو اس کا جہاں عوام کے ساتھ رابطہ ہو۔ اچھا کچھ اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب مجھے ابھی جو صوبائی وزیر کا آپ نے نام لیا، وہ عام طور پہ ان کا لب لہجہ یہ نہیں ہوتا، شائستہ آدمی ہے، یعنی اپنی پارٹی کی ڈٹ کے وکالت کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کریں۔ مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے اگر ایسا ہوگا تو اس سے حکومت کو نقصان پہنچے۔ حبیب صاحب، خان صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں اور انہیں روکنے کے لیے پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے ہی پریشر بڑھا دیا؟ دیکھیے آپ بالکل، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس طرح کی تیاریوں نے اور اس طرح کی خبروں نے خان صاحب کا جو ان کو آپ یوں سمجھے کہ ایک واک اوور دے دیا ہے۔ حالانکہ پی ایم ایل این بڑی میچور پارٹی ہے، لیکن اس کے اندر پارٹی، اس کے اندر بھی ایک بلج ہوتا ہے اپنے ان کا جو کارکن ہے۔ بعض اوقات کارکن جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی کسی اعلیٰ سطح پر فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ کارکنوں کا اپنا بلج ہے۔ اب پارٹی قیادت کو چاہیے کہ انہیں روکیں، کیونکہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کے موقف کی تائید کر رہی ہے حکومت، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال کے واقعی وہ پیناما لیکس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اول تو روک دینا چاہیے۔ جو میری معلومات ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی میں ایک جلسہ کیا تھا، ریلی عمران خان صاحب نے کی تھی، اور اس میں اسی دن جلسہ کیا تھا حنیف عباسی صاحب نے۔ تو حنیف عباسی کے جلسے کو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ آخری ایکٹیویٹی ہوگی پیرلل، ہم کریں گے ایکٹیویٹی لیکن اس طرح کریں گے کہ اگر ایک نے لاہور میں کرنی ہے تو دوسرا ملتان میں کر لے، اگر کسی نے ملتان میں کرنی ہے تو دوسرا شیخو پورہ میں آ جائے، اس طرح کی کریں گے۔ ہم دوسرے شہروں میں ایکٹیو رہیں گے لیکن اس طرح کی براہ راست ایکٹیویٹیز کو پیرللائز نہیں کریں گے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انٹرنلی کچھ ظاہر کارکنوں کا دباؤ ہوگا، مقامی چونکہ وہ علاقہ جہاں اڈا پلاٹ وہ ہے بھی خاص طور پر نون لیگ کا، تو وہاں پر اس طرح کے جذبات جو ہے وہ انگیخت ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں وہ ہینڈل کر لیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ اب فیصلہ آباد میں دیکھ لیجئے، فیصلہ آباد میں جیسے عابد شیر علی جن کے بارے میں ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے، اب ظاہر ہے ہارون صاحب اگر تو ایک آدمی منتخب نہ ہو تو وہ تو اسمبلی کے قریب نہیں جا سکتا، وہ ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نہ ان کی شکل ہے۔ منتخب کا فلسفہ خوب ہے ہارون صاحب، اس کی وجہ منتخب ہو دنیا کا فلسفہ، اس کے بعد نہیں، دنیا کا فلسفہ یہ کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں وزیر اعظم جو ہے اس کو وزارت عظمت چھوڑنی پڑتی، چھوٹی سی باقاعدگی پہ وزارت چھوڑنی پڑتی ہے، حکمرانوں کے بچے گرفتار ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں ٹیکس کے چھوٹے چھوٹے معاملے پہ۔ یہ فلسفہ آپ نے لیا ہے کہ ووٹ لینے کے بعد کوئی سی قانون کی کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرے، رشتہ داروں کو وزیر بنائے، کوئی آدمی بدتمیزی کرے، بے قاعدگی کرے، کام نہ کرے، کام بگاڑے، چونکہ اس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی دلیل سمجھ گیا، کیونکہ پاکستان میں یہ بھول گیا تھا جمہوریت کی بات کرتے اور ووٹوں کی بات کرتے ہوئے کہ پاکستان میں ووٹ لینے والے کو، کسی ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے ذاتی گھر کے گرد 70 کروڑ روپے کی دیوار بنا دی جائے؟ یہ پاسبل ہے؟ ووٹ لینے والے کو کسی جمہوریت میں یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے تو چڑھایا ہے۔ پاکستان میں ووٹ لینے والے کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ایک منٹ، پاکستان میں ووٹ لینے والا اگر صدر بن جائے تو اس کے خلاف ایک غلیظ کیمپین چلانی چاہیے۔ مجھے اب سمجھ میں آ گئی۔ نہیں حضور والا، دنیا کے یہ ہے ووٹوں کا کسی ملک میں یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب شوگر ملیں چلا رہے ہوں، کارخانے چلا رہے ہوں، ان کے بیرون ملک پراپرٹیز ہوں، بزنس کر رہی ہوں ان کے اولاد۔ کبھی حکمران بھی بزنس کیا کرتا ہے، کسی دنیا کی جمہوریت میں یہ ممکن ہے۔ انڈیا میں بھی ایون یہ ہو سکتا ہے جو کافی کرپٹ معاشرہ ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے، یہ سری لنکا جیسے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور والا یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ اچھا، وزیر اعظم قرضے لے بینکوں سے، وزیر اعظم صاحب کو عدالتیں سٹے دیں 17 برس تک،
ड्रिंक करें वजीर आजम से, ये जमहूरियत इसको कहते हैं। और जमहूरियत का मतलब जुर्म साबित ना हुआ, इनमें से कोई एक जुर्म साबित ना हुआ कभी वजीर आजम पे, और हम वजीर आजम नाखन बराबर कभी बेकायदगी नवाज शरीफ ने नहीं की। बड़े मुकद्दस हस्ती हैं, टीपू सुल्तान है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम की सलाउद्दीन अय्यूबी हैं, उसे 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है इस पादाश में, वोट दिया है हुकूमत करने के लिए दिया है, हम उन्हें हुकूमत करने के लिए कानून नाफिज पादाश में हम उन्हें 7 साल जिलावतन कर चुके हैं, 2.5 साल कैद कर ये दलील दुनिया में कोई नहीं मानता। औलाद को, बच्चों को कैद कर चुके हैं, एक वजीर आजम को हम फांसी पे लटका चुके, काफी हो गया। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मोहम्मद एजेंसी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें अब हलाकतों की तादाद 30 हो गई है और मोहम्मद एजेंसी में बदस्तूर कर्फ्यू भी नाफिज है। हारून साहब, 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब को शुरू हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द भी किसी न किसी तरीके से अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ कर ही रहे हैं। देखिए, दहशतगर्द कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। TTP के लोग हैं और मजहबी फ़िरका परस्त हैं, और अमेरिका इनस्टेबल देखना चाहता है पाकिस्तान को। बरतानिया मैंने आपसे बेर्स किया, इंडिया तो खैर दर पे है ही, और अफ़गानिस्तान की सूरत में उसको एक खलीफ भी मिल गया, यानी बाज़ादारे अफ़गानिस्तान के। उनकी फ़ौज ने बहुत कबल अज़ वक्त ये कहना शुरू कर दिया मिलिट्री लीडरशिप ने कि हमने इसको निपटा दिया है, आखिरी बाब अभी नहीं लिखा जा रहा। जब इस तरह का मसला पैदा हो जाता है तो ये बहुत वक्त लेता है। एक तो बॉर्डर का बहुत बड़ा मसला है, 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और बहुत सी वजूहात हैं। फिर ये इंडिया जैसा दुश्मन है, राह कभी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो करती रहेगी, अगरचे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ये किसने किया, अभी इसका तयन होगा तहकीकात से। तो ये अभी एक लंबी जंग है, उनका ढांचा भी कायम है और वो डिटरमिन्ड भी हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। इसमें शुबा नहीं कि बहुत सी कामयाबियां भी हासिल की गई। यही वो मुल्क है जिसमें मुझे याद है कि एक हफ्ते में 3 से 5 बड़े धमाके होते थे। और जब ये शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, ये भी शिमाली है या जनूबी है? जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था, मुझे आज तक याद है 2 बड़े मशहूर अखबार नवीस थे, तो मैंने कहा कि 80% इससे कम हो जाएंगे, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा ये आखिरी उनके ठिकाने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, और वाकयातन इतनी ही कमी आ गई थी। अब ये उनका स्ट्रांग होल्ड है, वो जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट। देखो, मस्जिद तो बहुत आसान टारगेट है, मस्जिद में नमाजी तो नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी कौन परवाह करता है, और वो भी कबायली इलाके में, कोई गुमान नहीं कर रहा था। इससे ये भी अंदाजा था किस कदर बेहमियत और किस कदर जालिम लोग हैं कि जो लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं तमाम के साथ, और जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको बम से उड़ा दिया जाए। ये कौन कर सकता है? ये नहीं कर सकता। राय मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकते हैं, इतने जालिम, ये बिल्कुल ब्रेन वॉश। जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी कबूल की है इसके। जब इसमें इंडियन पेनिट्रेशन काफी है इतलात के मुताबिक। ये जंग अभी लड़नी है। सिविल अदारों को कहते कहते हम थक गए। सिविल अदारों के, ये तो कबायली इलाका है, इसमें और भी जरूरी है सिविल अदारों की मजबूती के बगैर, और कौम को मोटिवेट, ये जंगें कौमें लड़ा करती हैं, और ये पुलिस स्टेशन इसका बेसिक यूनिट है। ये निचली सतह तक हुकूमत को परवाह ही नहीं है, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी परवाह बिल्कुल नहीं है। अभी वज़ीर आज़म सिर्फ फौज ये काम नहीं कर सकती। नहीं, फौज जितना कर सकती है कर रही है। इससे कुछ और फर्ज कीजिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर बना ले। ये सबकी जंग है ना, ये मेरी जान खतरे में है ना, मेरे भाई की, मेरे पड़ोसी की, मेरे कुली की जान खतरे में है ना, तो मुझ पर भी तो कोई फर्ज आयद होता है ना। हबीब साहब, हारून साहब मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हम सबकी जंग है, तो फिर हम सबको इकट्ठे होकर, देखिए बेशक हम इस जंग में इकट्ठे हैं और शाना बशाना लड़ रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट माफी चाहता हूँ कलाम की, ये सिविल और मिलिट्री में परसेप्शंस का कोई इख्तलाफ हो, कितना ही हो, ये एक चीज ऐसी है जिसमें पूरी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस के एपीएस के बाद हमने देखा भी है, वो है भी सब इकट्ठे हुए। बात यह है कि हमारे यहाँ जो भरपूर हमारे यहाँ जो ज़रबे अज़्ब है ना, इसने बहुत कामयाबियां समेटी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं।
اگر یہ آپریشن نہ ہوتا تو پروبیبلی لیکن جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلان ہم نے قبل از وقت پاکستان کر آج دیا، موجودہ صورت میں نہ ہوتا. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے، 2 سال آ گئے ہیں، 2 سال ہو چکے، 2 سال سے کچھ زیادہ ہو گئے. اب ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. جون 2014 میں شروع. اب ہمیں بیٹھنا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جیسے وہ جو آرٹ آف وار کا مصنف تھا نا سنزو، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ لمبی جنگ نہ کسی جرنیل کے فائدے میں نہ کسی ملک کے فائدے میں. دیکھیں یہ جنگ لمبی ہے اور ہمیں لڑنی ہے، لیکن اب ہمیں اسے جنگ کے درجے سے تھوڑا ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے. ہم نے اپنی فوجوں کو ڈپلوائے کر رکھا ہے دہشت گردوں کے خلاف، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے میں کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، میں صرف حالات کو، سیاسی حالات کے تجزیے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں فوج کے ہی کمان میں ہمیں کوئی آلٹرنیٹ فورس بنانی چاہیے، کوئی ایسی فورس اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں جو وہ تو کام یہ کرے. بھی ہو سکتا ہے اگر سول گورنمنٹ چاہے، اگر خوش دلی سے چاہے کہ پولیس کی عارضی کمان دی جا سکتی ہے، پولیس میں اصلاحات ہو، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد پھر فوج پیچھے ہٹ جائے گی اور پولیس کو 700% ذمہ داری دی جائے گی، اس لیے کہ ہم سول اداروں کا قتل برداشت لیکن میری مراد ایک الگ فورس سے ہے جو پولیس سے الگ ہو، آرمی کا حصہ ہو، اور اس کی اسپیشیلٹی یہ ہو کہ وہ اس طرح بیٹالین اور ریجمنٹس میں نہ لڑے. سکتا ہے، it's a good idea، یہ ہو سکتا ہے، اس پہ کام کریں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. it's a good idea. ہمیں فوج کو اب پل آؤٹ کرنا ہے. ایک بات، وقت ختم ہونے والا ہے، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا، میں بھی بھول گیا. پھر دیکھیں ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بورڈ کے امتحانات ہوئے ہیں اس کے رزلٹس آج میں نے ذرا تفصیل سے پڑھے اور مجھے حیرت ہوئی کہ سرکاری اسکولوں کا تو اس میں حصہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ کوئی 70-80% طالب علم تو میرے پہ فگرز تو نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے. بالکل پڑھتے ہیں. تو اس میں پرائیویٹ ادارے جس میں پنجاب گروپ آف کالجز کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ سارے جو طالب علم جنہوں نے اچھی پوزیشنیں لی ہیں، ٹاپ پوزیشنز لی ہیں، اس میں سارے پرائیویٹ ادارے ہیں. اس میں آؤٹ آف 33 18 تو پنجاب گروپ آف کالج. اس پہ بات میں کرنا چاہتا تھا، اب تو ٹائم نہیں ہے، تو کل میں اس پہ بات کروں گا. یہ ہمارے تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں رہی سرکاری اداروں میں. ان کی بہتری کا کوئی جو پاسبلٹی ہو سکتی تھی، کیا اس سے یہ دستبرداری ہوگا. اس کو رکھیں کل کا پروگرام. میرا تو خیال ہے ان پہ بالکل یہ بڑی ڈیٹیل پہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. دوسرا ایک اور عرض کروں، وہ فاروق حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری، وہ بھی درخواست لے کے پہنچ گئے ڈی پی او فیصل آباد کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جناب عابد شیر علی جو ہے یہ اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے ہماری ریلیوں کو، تو اس کو تو آپ فوری طور پہ اس کا قلع کما کر لیں. تو ڈی پی او صاحب اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. تعلیم کے موضوع پر ہم کل بات کریں گے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.